پیارے دوستو، یہ ہے ٹنی چڑیا جو ایک جنگل میں رہا کرتی تھی۔ اس جنگل میں سردیوں میں بہت ہی زیادہ برف باری ہوئی کرتی تھی، اسی لیے سب کے کاروبار ہی ٹھپ ہو کر رہ جاتے تھے۔ اسی طرح ٹنی چڑیا بھی پریشان تھی کیونکہ وہ برگر بیچا کرتی تھی، لیکن اس سردی کی وجہ سے اس کا کام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لیے وہ پریشان تھی کیونکہ اس کے گھر کا گزارا صرف برگر بیچنے پر ہی چلتا تھا۔ پتہ نہیں یہ برف باری کب ختم ہوگی، اب تو کھانے کا اناج بھی ختم ہو گیا ہے۔ آخر اب ہم کیا کریں گے؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے، اب تو کام بھی نہیں چلتا اچھے سے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹا سنہری، آج کھانا کھا لو، پھر پتہ نہیں کب ملے گا۔ میں کوشش تو کرتی ہوں، جا کے برگر لگاتی ہوں، جو تھوڑا بہت سامان پڑا ہے ہو سکتا ہے کوئی لے لے، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس موسم کی وجہ سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور سب کے کام بند ہوئے پڑے ہیں۔ آخر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا آخر کب تک یہ موسم رہے گا، پھر تو ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب میں کیا کروں؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ٹونی بہت پریشان تھی۔ آخر پھر وہ سنہری کو سلا کر برگر بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ کوشش کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید کوئی نہ کوئی برگر لے لے، ورنہ اس کا سارا سامان بھی پڑا ہوا خراب ہو جائے گا اور اس کے پیسے آنے کے بجائے الٹا سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ برگر لے کر بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ باہر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن ٹنی کوشش کرتی ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ بک جائے۔ وہ بہت زیادہ چکر لگاتی ہے جنگل میں برگر بیچنے کے لیے، لیکن کوئی بھی برگر لینے نہیں آتا۔ وہ کافی ٹائم آوازیں لگاتی رہتی ہے، لیکن کوئی بھی برگر لینے نہیں آتا۔ آخر تھک ہار کر وہ واپس گھر آنے کی سوچتی ہے۔ وہ واپس گھر آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ایک پیڑ پر بیٹھ کر بہت پریشان ہو کر سوچتی رہتی ہے کہ آخر کیا ہوگا۔ سنہری بھی بہت چھوٹی ہے، اگر اس کو کھانے کو نہیں ملا تو وہ بیمار پڑ جائے گی۔ یہ سردی تو بہت دن ایسے رہنے والی تھی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ وہ کافی سوچ وچار کے بعد آخر تھک ہار کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کیوں نہ راستے میں ماں کا گھر ہے، ماں سے ملتی ہوئی جائے۔ ارے کیسی ہو ٹونی، کیسے آنا ہوا؟ ارے ٹونی بیٹا، کیسی ہو تم؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو تم مجھے؟ اپنا منہ تو دیکھو کیسے اترا ہوا ہے، کیا ہوا ہے آخر؟ بتائے تو مجھے بیٹا، تم کیوں پریشان ہو؟ خیر تو ہے نا گھر میں؟ سنہری کیسی ہے؟ سنہری ٹھیک ہے نا؟ کافی دیر پریشان بیٹھی رہتی ہے ماں، اس کی باتیں کرتی رہتی ہے اور وہ سنا کر مل کر ماں کو چپ چاپ ویسے ہی واپس چلی آتی ہے۔ ماں کو بھی اسے دیکھ کافی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، تب تک آپ بتائیے کامنٹ میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اور سب سے ضروری بات، باقی حصہ دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو میری ساری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی۔ نہیں بیٹا، تم کیسی ہو؟ آج مجھے میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، بہت سردی بھی محسوس ہو رہی ہے اور جسم میں بھی بہت درد ہے۔ آخر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ماں، آپ کے کوئی برگر نہیں بکے انہیں، اسی وجہ سے آپ پریشان ہو، اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر آرام کرو، میں آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلا کے رکھتی ہوں۔ آپ پریشان مت ہو، آپ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہاں سنہری بیٹا، تم جو ڈاکٹر صاحبہ کو لے کے آؤ، مجھے دوائی دیں گی تو ہو سکتا ہے میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، نہیں تو مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں
हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है? लगता है खराब मौसम में बाहर बहुत निकलती रही हो। हाँ डॉक्टर साहबा, बस काम के लिए बाहर गई थी तो सुबह से गई लेट आई हूँ, इसीलिए बस हो सकता है ठंड लग गई हो, लेकिन जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज मुझे कोई दवाई दें। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करती है। उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार था, इसीलिए उसके सारे जिस्म में भी दर्द था, इसीलिए वो माँ के घर गई थी तो उधर भी बात नहीं कर पा रही थी। फिर डॉक्टर साहिबा उसको इंजेक्शन लगाती हैं, उसकी फिर तबीयत में कुछ सुधार आ जाता है। शाम को उसकी माँ बहुत सा अनाज और सब कुछ लेकर आ जाती है। चुन्नी, कल तुम जब मेरे घर आई थी मुझे तब से ही बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये सब अनाज और इसमें सुनहरी के गर्म कपड़े हैं और तुम्हारे भी, और ये फ्रूट भी सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें अब सर्दी में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जैसी तुम्हारी तबीयत हुई पड़ी है तुम आराम करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर मत निकलना। बहुत शुक्रिया माँ आपका, बस यही मुझे परेशानी खाई जा रही थी, घर में कोई अनाज नहीं था। फिर दूसरे दिन ही टूनी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ जाता है। फिर माँ के दिए हुए अनाज से वो बहुत सा खाना बनाती है। सुनहरी के लिए जो उसकी नानों की टॉयज लेके आई थी वो भी उनके साथ खेल के बहुत खुश हो रही थी। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। अब उनकी ज़िंदगी में भी थोड़े सुकून के दिन आए थे। जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज होगा तो टूनी फिर अपने बर्गर बेच लिया करेगी और अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने लग जाएगी और उतनी देर उसके माँ के दिए अनाज से उनका गुजारा हो जाएगा। वो दोनों माँ बेटी अकेली ही थी, उनके लिए इतना अनाज काफ़ी है। माँ, ये कितने प्यारे टॉयज है ना मेरे, इधर देखो कितना प्यारा है ये नानू जो लेके आई है मेरे लिए। हाँ बेटा, बहुत प्यारे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।